السلام علیکم۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ بارشوں کا نظام ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم محسوس کریں تو بارش ہو جائے اور جب ضرورت نہ ہو تو بارش نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ان کی درخواست پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ اب بارش تمہاری مرضی سے برسا کرے گی۔ چنانچہ اس سال بنی اسرائیل نے بہت بڑے رقبے پر فصل کاشت کی۔ جب انہیں ضرورت ہوتی تو بارش برستی تھی اور جب ضرورت نہ ہوتی تو بارش نہ برستی۔ اس سال ان کی کھیتی لہرانے لگی اور کھیتوں میں خوب ہریالی پیدا ہو گئی۔ جب ان کی فصل پک کر تیار ہو گئی اور کاٹنے کا وقت آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ فصل تو موجود ہے لیکن فصل کے خوشوں میں دانے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل نہایت پریشان ہوئے اور حیران بھی ہوئے، اور اسی حیرانی اور پریشانی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم نے بارش کا نظام اپنی مرضی سے مقرر کرایا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو لیکن اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا، الٹا ہمیں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کے دوران عرض کیا، خدایا، میری قوم کو شکوہ ہے کہ انہیں اس مرتبہ فصلوں میں سخت ترین نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں جیسا چاہتا تھا بنی اسرائیل کے لیے فیصلے کیا کرتا تھا، لیکن وہ میری تقسیم اور تقدیر پر راضی نہیں ہوئے۔ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی، اس کا نتیجہ وہی نکلا جو تم نے دیکھا۔ اس مختصر ترین واقعے میں واضح ترین سبق موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دی جاتی ہے تو تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا سبق بھی واضح ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہی انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اگر وہ ہم پہ کوئی مشکل ڈالتا ہے تو یقیناً وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے۔ اصل میں اس کی رضا پر راضی رہنا ہی کامیابی ہے اور اس سے شکوہ کرنا ناکامی۔